السلام کی وجہ سے اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے مصطفیٰ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. جبریل امین حاضر ہو گئے 2 پہاڑ لے کے. یا رسول اللہ اگر یہ اجازت ہو دونوں پہاڑوں کو ملا دو, آپ کی قوم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے. مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جبریل میں یہ نہیں چاہتا میری قوم تباہ و برباد ہو جائے, بلکہ پروردگار اگر میری قوم کو دینا چاہتا ہے تو ہدایت دے. مصطفیٰ تبلیغ اسلام نے اتنی مشقتیں اٹھائی, اتنی محنتیں اٹھائی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہیں, بلکہ اللہ بلوا رہا ہے. اے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے ہم تم سے اپنی تبلیغ کا بدلہ یہ مانگتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو. علی کے قدم کو چھوڑو, فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ, حسن کا دامن پکڑو, امام حسین کا عشق پیدا کرو. ذرا غور کرو کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ نے نبی کے کلمہ پڑھانے, دولت ایمان ادا کرنے کا صلہ, دلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشن و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ, کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا عزم, محبت اہل بیت, غلامی ہجرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین کی صورت میں طلب کیا. اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے, نماز کا بھی پابند ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج و زکات بھی ادا کرتا ہے, ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پہ نفل پڑھتا ہے, اوراد و وظائف کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں, اس کے دل میں علی کی محبت نہیں, حضرت فاطمہ کی محبت نہیں, حضرت امام حسن و حسین کی محبت نہیں, نہ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار, نہ اس کے اعمال کا کوئی وقار, اور نہ ہی اس کے ایمان کا کوئی شمار. اور ابھی حدیثیں بیان کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا معراج علی صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا تو وہ مومن ہو کے مرا, اور جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا. اور ایک دوسری روایت اللہ کے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ. جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا, حسن و حسین علی و فاطمہ کی محبت میں مرا, تو اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا. اور ایک تیسری روایت من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا تو موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری دے. اور سنیو راز کرو اپنے مقدر پر ایک چوتھی روایت کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی اہل سنت والجماعہ. جو شخص اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق گیا. اور میرے آقا علی فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. جو شخص اہل بیت کی عداوت و دشمنی بغض و حسد میں مرا تو وہ کافر ہو کے مرا. وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیت. اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم. ذرا غور کرو, حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح الفاظ میں
किसी के ईमान और कुफ्र, जन्नती और दोज़खी होने का दार मदार मोहब्बत अहले बैत और दुश्मनी इतरत पैगंबर पर रखा है। यानी मोहब्बत अहले बैत ईमान है और दुर्ज़े अहले बैत कुफ्र, दुर्ज़े अहले बैत कुफ्र। अब सवाल पैदा होता है कि अहले बैत नबी है कौन? अहले बैत नबी है कौन? अगर मैं मरने से सवाल करूं कि जरा आप लोग बताइए अहले बैत नबी है कौन, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अहले बैत नबी है कौन? तो आइए रसूल के घर की कहानी रसूल पाक के जुबानी ही समाप्त कर ले। क्या रसूल अल्लाह मन कराबत लजीना वजबत अलैना मवद्दतुहु, आपके वो कराबतदार कौन है, आपके वो रिश्तेदार कौन है, आपके वो करीबी कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम करती रही है। और एक रिवायत में है मन खराबत लती नज़रत में आया, ये अल्लाह के नबी आपके वो अहले बैत कौन है जिनके बारे में आयत तत्हीर नाज़िल हुई है। तो आओ मैं एक हदीस पढ़ता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि अहले बैत नबी है कौन। अन साद इब्न अबी वक्कास क़ाला लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमता व हसनन व हुसैनन फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई, क्या नाज़िल हुई? आयत मुबाहला। पहले मैं मुबाहला के बारे में बता दूं। जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई, मुबाहला ये है कि दो फरीक, एक काफिर हो दूसरा मुसलमान, अगर किसी मसले में झगड़े और दलाइल से फैसला ना हो सके, सबूत से फैसला ना हो सके, तो ये दोनों फरीक किसी खुले मैदान में चले जाते हैं, एक दूसरे की तबाह बर्बादी के लिए दुआ करते हैं। जो फरीक झूठा होता है अल्लाह उसे निस्तो नाबूद करता है। समझ में आ गई? मुआला किसे कहते हैं? दो फरीक, एक काफिर हो दूसरा मुसलमान, अगर किसी मसले में झगड़े दलाइल से फैसला ना हो सके तो ये दोनों फरीक किसी खुले मैदान में चले जाते हैं, एक दूसरे की तबाह बर्बादी के लिए दुआ करते हैं। जो फरीक झूठा होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे निस्फ़े नाबूद कर देता है। वाक़या ये है कि नजरान के ईसाई नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, हमारे और आपके पैगंबर की बारगाह में हाजिर आए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के को अल्लाह का बेटा होने के बारे में बहस करने लगे। ईसाई ये कहते थे कि हज़रत ईसा ये अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन हमारे और आपके पैगंबर ने दलाइल से बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, न उसका कोई बाप है न उसका कोई बेटा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मगर जब ईसाइयों ने इस दलाइल को तस्लीम न किया, नबी समझाते रहे मगर ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं हुए, नबी बताते रहे मगर ईसाई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब, इन ईसाइयों से कह दो हम अपने बाल बच्चों को लेकर, तुम भी अपने बाल बच्चों को लेकर किसी खुले मैदान में चलते हैं और मुबाहला करते हैं। जो फरीक झूठा होगा अल्लाह उसे निस्फ़े नाबूद कर देगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। अहले बैत का ये नूरानी काफिला तौहीद खुदाबंदी की रोशन दलील बनकर इस शान से ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए निकला कि नबी आगे आगे चल रहे हैं, दाई उंगली हजरत इमाम हसन पकड़े हुए हैं, बाई उंगली इमाम हुसैन पकड़े हुए हैं, नबी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे जनाब फातिमा चल रही है और सबसे पीछे मौला अली चल रहे हैं।
اس شان کا ایک قافلہ نور ہے، کس قدر اہتمام ہے سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کا کہ آپ کے نقش قدم کو بھی پردہ دیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے نقش قدم پر جناب فاطمہ قدم رکھتی ہے اور جناب فاطمہ کے نقش قدم پر حضرت علی کا قدم آتا ہے، حضرت علی کا قدم آتا ہے۔ نیچے ابا جان کا نشان قدم ہے، اوپر شوہر کے قدم کا نشان ہے۔ اس طرح نبی کی بیٹی، نبی کی لاڈلی، نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ کا نقش قدم بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، جسے نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے، نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس شعر میں مت رہنا کہ سستے میں ملے گی جنت میرے رسول کے، صدقے میں ملے گی سرکار دو عالم کی۔ جہاں بزم ہنسی ہو وہ بزم دیوانوں کے محلے میں ملے گی۔ تم ڈھونڈتی ہو شرم و حیا کی جہاں دولت، ارے وہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے؟ اللہ بھی کسی کی موت نہیں کر رہی ہوئی۔ انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے ہمارے نوجوان انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے؟ ملک الموت ہی کا نام نہیں آتا، ملک الموت۔ مرد ہو یا عورت، کیا ملک الموت کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت؟ اور گدہی میں اجازت ملک الموت لیتے ہیں کسی کی روح قبض کرنے کی؟ لیتے نہیں لیتے، ہمارے یہاں بھی نہیں لیتے۔ مگر سنو، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسنین کریمین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات، ملک الموت حاضر ہوئے دروازے پر، مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے، نہیں پڑ رہی ہے، اور حضرت فاطمہ راضی ہی نہیں ہوئی کہ میری روح ملک الموت قبض کرے۔ کیوں راضی نہیں ہوئی؟ سارے انسانوں کی روح قبض کرنے والے ملک الموت، پھر حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کی روح کس نے قبض فرمائی؟ آج ہمارا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اگر پوچھ لیجئے کہ سب سے تیز شتک لگانے والے کرکٹر کا نام کیا ہے تو ہمارا نوجوان بڑی تیزی سے بتاتا ہوا نظر آئے گا، مگر تاریخ اسلام کا ایک چیپٹر انہیں یاد نہیں۔ حد تو یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کا عجیب عجیب لباس ہے، بڑے بڑے بال ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا بڑے بڑے بال، میں کہا بیٹا تمہارے بال بہت بڑے بڑے ہیں، کہا مولانا ہم نے کہا فرما رہا ہے، آپ نہیں جانتے یہ تیرے نام کے بال ہیں۔ میں نے کہا ارے یار تمہارا شرٹ بھی بڑا چھوٹا ہے، کہا پھر وہی بات آپ کیے یہ تیرے نام کے شرٹ ہے۔ میں کہا ابے میرے نام کے شرٹ اتنے چھوٹے، کہا آپ نہیں جانتے۔ میں کہا پائنٹ بھی تمہارا بہت ٹائٹ، کہا میں بھی تیرے نام کیا ہے؟ میں کہا تیرے نام سے کیا تو سمجھتا ہے؟ کہا سنیے سلمان خان کی ایک ادا ہے، میں کہا راگان دنیا کے غدار مصطفیٰ کے غدار کی ادا اپناتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کے غدار کی ادا مت اپنا، لباس احمد مختار کی ادا اپنا لے، تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ کربلا میں نواز رسول امام حسین جب پہنچے تھے تو جب علی اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی تو نواز رسول یہ کہہ رہے تھے امام حسین کہ مولا علی اکبر کی جوانی تیرے نام،
عباس علمبردار کا بازو کٹ رہا تھا، اس مولا عباس علمبردار کا بازو تیرے نام، حضرت قاسم کی زندگی قربان ہو رہی تھی، حسین بول رہے تھے مولا قاسم کی زندگی تیرے نام، علی اصغر کا بچپنا تیرے نام، سکینہ کی پیاس کی شدت تیرے نام، گھر والیوں کے ایک ایک قطرے کا ترسنا تیرے نام، اور میرا یہ جسم جو 72 زخم کھا چکا ہے تو میری جان بھی مولا تیرے نام۔ جب حسین نے سب رب کے نام کر دیا، کہا حسین جب علی اکبر کی جوانی میرے نام، عباس علمبردار کا بازو میرے نام، قاسم کی زندگی میرے نام، علی اصغر کا بچپنا میرے نام، سکینہ پیاس کی شدت میرے نام، گھر والیوں کا ایک ایک قطرے کا ترسنا میرے نام، تیرا شہید ہونا میرے نام، تو اے حسین اب سن لے جنت کی سرداری تیرے نام۔ اور آج کی یہ محفل اسی لباس ہے، بولیے آج کی محفل اسی لباس رسول کے نام۔ ملک الموت نے کسی سے آج تک اجازت نہیں دی